زندہ مقدس کلام میں یعقوب کا عام خط پہلا باب 17ویں آیت سے تلاوت کریں گے۔ یعقوب کا عام خط پہلا باب 17ویں آیت میں لکھا ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ملتا ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے حل ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آج کا ہمارا مضمون ہے راز برکت، برکت پانے کا راز۔ خدا برکات کا دینے والا ہے اور وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں خوشی کی شاہراہ پر چلاتا ہے، اور راست بازی کے ساتھ ہم اس کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں تو شب و روز ہمیں اپنی برکتوں سے نوازتا ہے اور ہم پر اپنا فضل جاری کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ یعقوب پہلا باب 17ویں آیت، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ خدا کی کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ہے، یعنی ہمیں جو بھی برکات حاصل ہوتی ہے وہ ہمیں خدا باپ کی طرف سے، نوروں کے باپ کی طرف سے، آسمان سے وہ برکات نازل ہوتی ہے اور وہ ہماری زندگی میں وہ برکات آتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں وہ چیزیں، وہ نعمتیں اور وہ خوشیاں اور اپنا اطمینان ہمیں بخشتا ہے، اور ہمیں اپنے خدا کا شکر ادا کرنا ہے جو ہمارے لیے ایسے بڑے کام کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں برکات کا نزول کر کے ہماری زندگی کو خوشگوار اور بابرکت بناتا ہے اور ہم اس دنیا میں خوشگوار اور خوشیوں سے معمور زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ راز ہے کہ کیسے ہم وہ برکات حاصل کریں، کیسے مالی خوشحالی حاصل کریں، کیسے ذہنی اطمینان حاصل کریں، اور کیسے وہ برکات جو ہمیں نوروں کے باپ کی طرف سے ملنا ہے وہ برکات ہم کیسے اور زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزو، خدا کی کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل پہلا باب، یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب 16ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل پہلا باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس کی معمولی میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ ہم سب نے اس کی معمولی میں سے پایا، یعنی فضل پر فضل، یعنی ہم نے جو فضل حاصل کیا تو یہ خداوند کی اس حضوری اور اس معمولی سے ہم نے پایا، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم وہ فضل جو اس نے کیا، ہم اس فضل سے وہ برکات حاصل کرتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے یوحنا کی انجیل پہلا باب 16ویں آیت، کیونکہ اس کی معمولی میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ عزیزو، اس کی معمولی میں سے ہم نے پایا ہے، اور خداوند یسوع کی معمولی میں سے ہم نے پایا ہے فضل پر فضل۔ فضل کے معنی ہے جو مستحق نہیں بھی ہے نا اس کو دے دینا۔ ہم گناہوں کے سبب سے ان زندگی کی نعمتوں کے مستحق نہ تھے، لیکن ہم پر فضل ہوا کہ خدا کے بیٹے یسوع نے ہمارے سارے گناہ، ہماری ساری تقصیریں، ہماری ساری نجاست کو
اس نے دھو دیا اور ہمیں اپنے لہو سے پاک کیا تاکہ ہم کامل پاکیزگی کے ساتھ اس کی حضوری میں اور اس کی راہوں میں چلیں۔ اور جب ہم اس کی حضوری میں اور اس کے فضل سے ہم معمور ہوتے ہیں اور ہم پاتے ہیں فضل پر فضل، تو یہ راز سے برکت کیا ہے؟ جب ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور ہم اپنے گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یسوع کی صلیب کے نیچے آتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا، ہمارے گناہوں کو اپنے خون سے دھو کر ہمیں پاک کرتا ہے اور پھر اس پاکیزگی میں ہمیں برکتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے اور ہم پھر پاتے ہیں فضل پر فضل۔ لیکن گناہ کے ساتھ تو لعنتیں ہیں، گناہ کے ساتھ تو مسائل ہیں، گناہ کے ساتھ ذہنی بے اطمینانی ہے۔ اور راز برکت کیا ہے؟ ہم اپنے خدا کے قدموں میں آتے ہیں اور اس کی حضور آ کر اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اپنی ناراضگی کا اقرار کرتے ہیں اور ہم اپنے خدا کے قدموں میں آ کر اپنے خدا کے حضور اپنی ان تمام کوتاہیوں، اپنی تمام لغزشوں، اپنی تمام نالائکیوں اور اپنی ساری نافرمانیوں کے لیے ہم اپنے خدا کے حضور آ کر ہم منت کرتے ہیں کہ اے خدا تو معاف کر، اور ہمارا خدا معاف کرنے والا خدا ہے اور اس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے اور وہ رحم کرتا، ہمیں معاف کرتا ہے اور پھر ہم اس فضل سے ہم وہ برکات اور وہ نعمتیں اور اس کی اس معمولی سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ گویا ہم یوحنا پہلا باب 16 کیونکہ اس کی معمولی میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فصل پر فصل، تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے گناہ کی معافی کے باعث ہماری زندگی میں برکات آتی ہے اور ہم اپنے خدا کی اس معمولی سے، یسوع مسیح کے اس معمولی سے ہم فضل سے حاصل کرتے ہیں۔ عزیزو، خدا ہمیں کثرت کی برکتوں سے نوازتا ہے۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیے دوسرا کرنتھیوں نامہ باب اور اس کی 8ویں آیت کو پڑھیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں نامہ باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ اب ہمارے پاس مالی خوشحالی اس وقت آتی ہے جب ہم خداوند یسوع کے قدموں میں آتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں نامہ باب 8ویں آیت، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے، یعنی صرف مالی خوشحالی نہیں بلکہ ہر طرح کا فضل۔ بے اولاد ہے تو وہ فضل کر سکتا ہے کہ ہمیں اولاد دے، مالی بحران کا شکار ہے تو وہ کثرت سے فضل کر سکتا ہے کہ مالی خوشحالی دے، اور اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے تو وہ کثرت سے فضل کر سکتا ہے کہ ہمارا کاروبار خوب بڑھے، اور اگر گھر میں بے اطمینانی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو وہ کثرت سے فضل کر سکتا ہے کہ گھر میں اطمینان ہو، خوشی ہو اور تسلی ہو اور بامی محبت ہو۔ عزیزو، ہر طرح کا فضل، یعنی جو بھی ہم چاہتے ہیں وہ اپنے فضل سے اور کثرت کے فضل سے ہماری زندگی میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور آئیے پھر دوبارہ ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں نامہ باب 8ویں آیت، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ اب تمام برکات
اور پھر یہاں ذکر کیا ہے کہ ہم جب کثرت سے برکات حاصل کریں تو لکھا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، ہر چیز ہی کافی طور پر ملا کرے، اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ اور پھر خدا اس لیے ہمیں اپنی برکات سے نوازتا ہے کہ ہم نیک کام کو کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہو، خدا کے کاموں کے لیے، خداوند کی شکر گزاری کے لیے، خدا کے حضور ہم ہر وقت تیار رہیں کہ خدا کے نیک کام کرنے ہیں، اور نیک کاموں کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہو، ہمارے پاس کمی نہ ہو، اور یہ فضل خدا کرتا ہے۔ اور پھر جب ہم نیک کام کرتے ہیں اور ان نیک کاموں کے لیے جو وسائل درکار ہے، جو روپیہ پیسہ چاہیے، تو ہمارا خدا وہ روپیہ پیسہ بھی اپنے فضل سے کرتا ہے، کیونکہ if there is will there is way، آپ کا ارادہ ہے تو خدا آپ کے لیے اشارہ کھول دیتا ہے تاکہ آپ کے ارادے کی تکمیل ہو، اور یوں آپ برکت پر برکت پائیں اس کے فضل سے۔ اور خدا چاہتا ہے ہر طرح کا فضل آپ پر کرے، خدا چاہتا ہے ہر طرح کا فضل آپ کی زندگی میں ہو، اور آپ نیک کام کے لیے مستعد ہو، اور ہر نیک کام کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ کافی موجود ہو۔ اور لکھا ہے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ آپ ایسا نہیں کہیں میں نے خدا کے کام کے لیے یہ کرنا ہے بس پیسے مل جائے سے، یا یہ نیک کام کرنا ہے بس وسائل ہوں تو، بلکہ جب آپ راستی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، گناہوں کی معافی کے ساتھ اس کے لہو میں چھپے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو پھر قرض کی لعنت نہیں رہتی، پھر مالی بدحالی کی لعنت نہیں رہتی، پھر بے اولادی کی لعنت نہیں رہتی، پھر ذہنی بے اطمینانی کی لعنت نہیں رہتی، بلکہ خدا کافی کچھ آپ کو دیتا ہے کہ آپ نیک کاموں کے لیے خرچ کر سکیں، ان کاموں کے لیے آپ کے پاس کافی کچھ ہو۔ ایک شخص ملا کہنے لگا بشر صاحب بس کچھ حالات ہی صحیح نہیں ہوتے، ارادہ تھا کہ شکر گزاری کرنی ہے لیکن بس پیسے ہی کچھ حاصل ہوتے، اور پھر یہ ہوا کہ بہت بڑے بحران میں آیا، اور اس کے بعد پھر اسے یاد آیا کہ میں نے ڈاکٹروں کو اتنے پیسے دیے، اتنی دوائیوں پر دیے، تو خداوند کے لیے میں تیار ہی نہ تھا، مستعد ہی نہ تھا۔ اور پھر اسے یاد آیا کہ اس کی زندگی میں کتنے گناہ ہیں، اور اس سے ان گناہوں سے توبہ کی، اپنے آپ کو مسیح کے صلیب کے نیچے لایا، اور اسی مہینے خدا نے اتنا کچھ دے دیا کہ اسی مہینے اس نے شکر گزاری جو سالوں سے نہیں کر پایا تھا اس کے لیے تیار ہوا، کیونکہ جب تک ناراستی آپ کی زندگی میں ہے، جب تک برے کام ہے، جب تک ناپاکی ہے، اس وقت تک بہت کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو راز برکت یہ ہے کہ گناہ کو ترک کرے، راز برکت یہ ہے کہ اب اس کے کاموں سے باز آئے، اور راز برکت یہ ہے کہ خدا کے کلام کو سنے اور اس پر عمل کرے، اور اس سے نہ دائیں نہ بائیں مڑے، بلکہ عین خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی میں اپنی برکات کو نازل کرتا ہے، اور آپ کی زندگی میں خوشیوں اور برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ عزیزو، آپ کے پاس کافی کچھ رہ سکتا ہے جب آپ کی زندگی میں خدا کی برکت ہے، اور برکت آتی ہے جب آپ اس نافرمانی کی لعنت سے چھوٹتے ہیں، جب آپ مسیح کی دارہ کے نیچے آ کر اپنے آپ کو اس کے حضور لاتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، بلکہ نیک کام کو کرنے کے لیے
آپ کے پاس کافی کچھ ہوگا۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں ملاکی 3 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ خدا کے کلام مقدس میں ملاکی نبی کا صحیفہ 3 باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، پوری دائیوں کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ اب کثرت سے خدا ہم پر فضل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو میں نے نیک کام کے لیے تمہیں وسائل دیے، کیا تم نے ان وسائل کو نیک کاموں کے لیے استعمال کیا؟ جو فضل میں نے تم پر کیا، کیا تم نے وہ نیک کام کے لیے اپنی زندگی میں وہ کام کرنے کے لیے تم نے اس کام کی تکمیل کی؟ میں نے تمہیں کثرت سے دیا اور اس میں سے تھوڑا سا تم میرے گھر کے لیے، میرے کاموں کے لیے، نیک کاموں کے لیے وہ ذخیرہ خانہ میں لاؤ، لیکن تم نے نہیں کیا۔ اب جو فردر بلیسنگ ہے وہ اس کا انجماد ہو جاتا ہے اور وہ منجمد ہو جاتی ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں اس کا تذکرہ ملاکی نبی بیان کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، ملاکی 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو، ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دائیکی اور ہدیہ میں، بس تم سب ملعون ہوئے، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ آپ دیکھیں، ملعون ہو گئے اس نیک کام کو نہ کرنے سے۔ خدا نے کافی فضل کیا، کافی کچھ دیا اور نیک کام کو کرنے کے لیے کافی کچھ موجود ہے، اور اس میں سے تھوڑا سا، صرف 10% خدا کے کاموں کے لیے دینے میں مشکل پیش آئی، بلکہ ارادہ کیا کہ کیا دینا ہے، ہم اپنی ضرورتوں کے لیے اسے استعمال کریں، اپنے کاموں کے لیے استعمال کریں۔ ہماری تو بے شمار ضرورتیں ہیں، ہمارے تو مسائل ہی بڑے ہیں، ہر طرح سے مالی بحران ہے، اور ہم اس پیسے کو جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ ہماری ضرورتوں کے لیے ہے، اور ہم بس اس کو اپنی ضرورتوں کے لیے ہی پورا کریں، لیکن نیک کاموں کے لیے، خدا کے کاموں کے لیے، انجیل کی منادی کے لیے، خوشخبری کے لیے اور خدا کی بادشاہت کے لیے، اس کی وسعت کے لیے ہم جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہم نے نہیں کیا۔ عزیزو، خدا نے ہمیں دیا ہی اسی لیے تھا کہ ہمارے پاس کافی کچھ ہو، اور کافی کچھ ہے، لیکن اس میں سے تھوڑا سا ہم خداوند کے لیے اور نیک کاموں کے لیے اور انجیل کی منادی کے لیے، خوشخبری کے اعلان کے لیے خدا کے گھر میں لائیں۔ ایسا نہ کیا، لیکن تم سخت ملعون ہوئے، یعنی سخت لعنتی ہو گئے، اور جب لعنت ہے تو پھر اور کثرت سے برکت حاصل نہیں ہوتی، اور ملعون ہو گئے، اور ملعونوں پر وہ فضل نہیں ہوتا جو بابرکت لوگوں پر ہوتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ وہ ساری وہ جو برکات ہیں جو خدا دینے کو تھا وہ رک گئے، اور کلام مقدس میں اب خدا ان کو پھر مشورہ دیتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ ملاکی 3 باب 10ویں آیت، پوری دائیوں کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا
اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جڑ جائے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ اب اگر نیک کاموں کے لیے نہیں دیتے، خدا نے تو فضل کیا کہ نیک کاموں کے لیے دیں، لیکن نہیں دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ ٹڈیوں نے کھا لیا۔ کیا ہوا؟ پھل کچا جڑ گیا۔ اب اس کا عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب خداوند کے حضور نہیں لاتے، اس کے حضور اس فضل سے جو اس نے کیا نیک کاموں کے لیے کافی کچھ ہے لیکن دیتے نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مالی بحران آتا ہے اور پھل کچا جھڑ جاتا ہے، پاکستان برباد ہو جاتا ہے، ٹڈیاں آ کر حاصل کو برباد کر دیتی ہیں اور پھر مسائل اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن راز برکت یہ ہے کہ جو خدا نے کثرت سے ہم پر فضل کیا، ہم اس کے فضل کے باعث مزدید ہو کہ اس کے گھر میں اس کے حضور ہم جو اس نے دیا ہے اس کے دیے میں سے لائیں، اور جب لائیں گے تو پھر ملعون بھی نہیں ہے بلکہ اور زیادہ برکت کو حاصل کرنے کے لیے خدا ہم پر فضل کرتا ہے۔ اب کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ حالانکہ 30 باب نامی آئے لکھا ہے، پس تم سخت ملعون ہوئے۔ ریزن کیا بتایا؟ لکھا ہے کیونکہ جو ہے نا یہ ریزن ہے، یہ سبب ہے۔ پھر دوبارہ پڑھوں گا، ملاکی 30 باب نامی آئے، پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دائیہ کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، اس کا مطلب ہے نہ لانے کے سبب سے خدا کو ٹھگا، اور کافی کچھ خدا نے دیا نیک کاموں کے لیے لیکن وہ نہیں کیے، اور اس وجہ سے اب وہ نیک کام نہ کرنے کے سبب سے، نہ دینے کے سبب سے اب بحران اور مسائل زندگی میں آئے۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں دوسرا سلاطین 4 باب دوسرا سلاطین 4 باب اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے، اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شونیم کو گیا، وہاں ایک دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا۔ سو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے، ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں، پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹری میں جا کر وہیں سویا۔ پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا، اس شونیمی عورت کو بلا لے۔ اس نے اسے بلا لیا اور اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے اپنے خادم سے کہا، تو اس سے پوچھ کہ تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکرے کی تو تیرے لیے کیا کیا جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے؟ اسے جواب دیا، میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں۔ پھر اس نے کہا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جہازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بڈھا ہے۔ تب اس نے کہا، اسے بلا لے۔ اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازہ پر کھڑی ہوئی۔ تب اس نے کہا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا؟ اس نے کہا، نہیں اے میرے مالک، اے مرد خدا، اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ۔ سو وہ عورت حاملہ ہوئی، اور جیسا الیشا نے اسے کہا تھا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ اب خدا نے برکت دی کیا؟ جب اس نے اپنے گھر میں خادم کے لیے انتظام کیا۔ اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر سے بھی کہتی ہے کہ یہ شخص، یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے،
اور جب ہم 10ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ اور ایک میز اور چوکی اور شمعدان لگا دے، پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ اب دیکھیں اپنے روپے پیسے کو خدا کے خادم کے لیے وہ خرچ کر رہے ہیں، تیار ہیں دونوں میاں بیوی مل کر کہ ایک کوٹری بنا دے، یعنی ایک روم بنا دے اس کے لیے، پھر اس میں پلنگ لے آئے اور اس میں پھر شمعدان ہو، میز ہو، چوکی ہو، اس کے لیے پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دے، پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس ہے تو یہی ٹھہرے۔ اور جب انہوں نے اپنا روپیہ پیسہ خدا کے خادم کے لیے کہ وہ یہاں ٹھہرے اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا تو خدا کا خادم آیا اور اس نے کہا یہ اس عورت کو بلایا کہ تو نے اس قدر جو فکریں کی تو میں تیرے لیے کیا کروں۔ عزیزو، جب ہم خدا کے کاموں کے لیے اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو خدا خود کہتا ہے کہ تو اتنی فکر کرتی ہے، اتنی فکر کرتا ہے، میں تیرے لیے کیا کروں۔ اور پھر وہ نہ بھی بتائے نا، خدا جانتا ہے اور خدا ان کی محرومیوں کو اور ان کمیوں کو اور ان مسائل کو اور ان مشکلات کو خدا اپنی قدرت سے دور کرتا ہے۔ عزیزو، آج نہ خدا کے لیے، نہ خدا کے کاموں کے لیے، نہ خدا کے خادموں کے لیے اور نہ ہی نیک کاموں کے لیے دینے کے لیے ارادہ کرتے ہیں اور نہ دیتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ برکات رکی ہے۔ اب اگر یہ شونیمی عورت اب بھی ایسا نہ سوچتی، اپنے روپے کو بچاتی اور عام طور پر اولاد نہ ہو تو پھر دولت سے بڑی محبت ہوتی ہے اور دولت کو خرچ ہی نہیں کرتے، لیکن اس نے خداوند کے لیے خرچ کیا، اسے خداوند کے لیے دے دیا، اسے خدا کے خادم کے لیے کہ وہ یہاں رہے۔ عزیزو، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خدا نے اسے اولاد کی برکت بخشی، اسے ایسی برکت بخشی جس سے کوئی اس طرح کی برکت کو کوئی بخش ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے خدا کو برکت پانے کے لیے، نیک کاموں کے لیے ہم اپنے روپے پیسے کو خرچ کریں اور خدا کے کاموں میں دیں، خدا کے لیے دیں اور خدا کے حضور لائیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا خدا ہمیں اپنی برکات سے معمور کرے گا، اور یقیناً خدا کا فضل خدا کے لوگوں پر ہوگا، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ برکت پائیں۔ راسخ برکت یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہ سے تائب ہو، سب سے پہلے اپنے آپ کو خدا کے حضور لائے اور ان گناہوں کا اقرار کرے، اور پھر خدا ہمیں اپنے فضل سے، اس کے فضل سے ہم پاتے ہیں، فضل پر فضل ہوتا ہے اور خدا ہمیں دیتا ہی جاتا ہے، اور جب ہمیں بخشتا ہے ہم اس فضل سے جو اس نے ہم پر کیا، ہم خداوند کے لیے۔ اب اس عورت نے خود سوچا، کسی اور نے اس کو نہیں کہا، خود اس کے دل سے یہ بات اٹھی کہ ہم اپنا روپیہ پیسہ کیوں نہ ایسا کرے انسان کہ ہمارے گھر میں خدا کا خادم ٹھہرے اور ہم اس کی سہولت، ورنہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ادھر ہی گزارا کر لے، برانڈے میں لیٹ جائے گا، ہم کیوں اتنا پیسہ خرچ کریں۔ انہوں نے کہا ایک کوٹری بنا دے، پھر اس کوٹری میں بنا رہے ہیں تو چلے کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، خالی مکان ہے، کمرہ ہے، اس میں سو جائے، ایک چارپائی لگا دیں گے، اس کے لیے پلنگ، اس کے لیے شمعدان، اس کے لیے چوکی، اس کے لیے میز، یہ لکھا اس کے لیے، اپنے لیے نہیں، اس کے لیے۔ اور جب اس کے لیے کیا تو اس کے دل میں آئی بات کہ کیا ان کے لیے کیا جائے، کیا میں ان کے لیے کروں۔ اور پھر اس کے خادم جہازی نے کہا کہ ان کے اولاد نے اسے پھر ان کو بلیس کیا اور خدا نے اولاد بخشی۔ عزیزو، راز برکت یہ ہے کہ ہم جو ہم پر فضل، بلکہ فضل پر فضل ہوا، اس فضل میں جو ہم پر ہوا، جو خدا نے ہمیں مالی طور پر استحکام بخشا، ہم پوری دائیں کی ذخیرہ خانہ میں لائے اور خدا کے خادموں کے لیے
ان کا خیال کریں، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو خدا آپ کی فکر کرتا ہے اور وہ آپ کے لیے برکت چاہتے ہیں، اور خداوند آپ کو اور فضل آپ پر کرتا ہے اور زیادہ آپ کو اپنی برکات سے معمور کرتا ہے۔ آئیے اپنے خدا کے حضور اپنے قدموں کو جھکائیں، سب جھک جائے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، آئی زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور ان کے لیے عجائب کو ظہور میں لاتا ہے۔ آئی خدا جو اب تک گناہوں میں ہے، نہ راستی میں ہے، نہ فرمانی میں ہے، اور بدی اور بدکرداری میں زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی زندگی میں لعنت اور ملعون ہے وہ، آئی خدا تو اس ملعونیت سے، اس لعنت سے ان کو نکال کر اپنی حضوری سے برکت بخش اور ان پر فضل کر، اور فضل پر فضل ہو، اور جس سے نیک کاموں میں دینے کے لیے ان کے پاس کافی کچھ موجود رہے۔ آئے خدا تیرا پرفضل ہاتھ ان پر ہو، یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے آمین۔